آج کا ہمارا ٹاپک ہے آرٹیکل۔ آرٹیکل ایسے الفاظ جو ناؤن کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ اسپیسیفک، پرٹیکولر سینس یا نان اسپیسیفک جنرل سینس میں استعمال ہوا ہے۔ آرٹیکل کی 3 اقسام ہوتی ہیں: انڈیفینٹ، ڈیفینٹ اور اومیشن۔ انڈیفینٹ آرٹیکل اے اور این واحد کو ظاہر کرتا ہے، واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، جنرل سینس میں استعمال کیا جائے گا اور ایسے الفاظ کے ساتھ استعمال کیا جائے گا جو کاؤنٹیبل ناؤن پر مشتمل ہوں گے۔ فار ایگزامپل مائی ڈاٹر وانٹس اے ڈریس، تو اس میں کوئی اسپیسیفک ڈریس کا ذکر نہیں ہے، اس میں ہم جنرل سینس میں انڈیفینٹ آرٹیکل اے کا استعمال کریں گے۔ یوزز آف اے ونس کو ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ایسے الفاظ کے ساتھ استعمال کیا جائے گا جو کنسوننٹ ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس الفابیٹ میں اے سے لے کر زی تک 26 لیٹر ہوتے ہیں، جس میں سے 5 واؤلز ہوتے ہیں اور ریسٹ کنسوننٹ کہلاتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ جو کنسوننٹ ساؤنڈ ان کے ساتھ ہم اے کا استعمال کریں گے۔ فار ایگزامپل آئی ہیو اے کار، آئی سو اے مین وغیرہ۔ یوزز آف این یہ بھی واحد کو ظاہر کرتا ہے، ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن ایسے الفاظ کے ساتھ جو واؤل ساؤنڈ پروڈیوس کریں۔ فار ایگزامپل ہی از این آنیسٹ مین، آئی ہیو این ایپل، دس از این امبریلا۔ اس میں جو ہی از این آنیسٹ مین ہے، یہ چونکہ کنسوننٹ ورڈ کے ساتھ اس نے چونکہ واؤل ساؤنڈ پروڈیوس کرا، اس لیے ہم نے اس کے ساتھ این کا استعمال کیا۔ ڈیفینٹ آرٹیکل دا، ڈیفینٹ آرٹیکل دا اسپیسیفک پرٹیکولرز کے لیے استعمال ہوتا ہے، کاؤنٹیبل انکاؤنٹیبل ناؤن بھی ہو سکتے ہیں، سنگولر اور پلورل ورڈز بھی ہو سکتے ہیں۔ یوزز آف دا، نمبر 1 فار اسپیسیفک، مخصوص چیز کے لیے پرٹیکولر ٹرم میں استعمال کیا جائے گا۔ آئی سو اے مین، دا مین واز کرائنگ، میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ آدمی رو رہا تھا۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، یہ ایک جنرل سینس ہے، بٹ وہ آدمی رو رہا، کون آدمی، کون سا آدمی جس کو میں نے دیکھا، تو یہ پرٹیکولر ہو گیا، تو ہم اس میں دا کا استعمال کریں گے۔ اسی طرح when the listener knows what the speaker talking about، جب سننے والے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کہنے والا کس بارے میں بات کر رہا ہے، تو وہاں پر ہم دا کا استعمال کرتے ہیں۔ do you complete all the assignment، یعنی اسی اسائنمنٹ کی بات کر رہا ہے جو اس نے کمپلیٹ کرنے کے لیے دیا تھا۔ for generalize the whole class of group، ایک ورڈ جب اپنے پورے گروپ کی، اپنی پوری کمیونٹی کی نمائندگی کرتا ہے تو اس کے لیے ہم دا کا استعمال کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل the horse is the faithful animal، تو واٹ اٹ مین، کون سا ہارس کو پڑھیں، بلکہ جتنے بھی ہارس ہوں گے اس میں ایک کامن کوالٹی پائی جائے گی، وہ ہے فیتھفولنس۔ تو ایک ہم نے جنس کا ذکر کرا اور اس نے اپنے پوری کلاس کی نمائندگی کی، اس کے ساتھ ہم دا کا استعمال کریں گے۔ اسی طرح جغرافیکل پوائنٹ جو کہ ہمارے نارتھ یا ساؤتھ پول ہوتے ہیں، ان کے ساتھ دا کا استعمال ہوگا۔ ایسے ناؤن جو کہ کاؤنٹ نہیں کیے جا سکیں، ان کے ساتھ دا کا استعمال ہوگا۔ آئینی نام کے ساتھ، کانسٹیٹیوشنل نیم کے ساتھ ہم دا کا استعمال کریں گے۔ کمپاؤنڈ ناؤن کہ دا یو این او، دا آئی ایم ایف، دا کا استعمال کیا جائے گا۔ نیوز پیپر، میگزین، ماسٹر پیسز کے نام سے پہلے بھی دا کا استعمال ہوگا۔ ڈائریکشنز کے نام سے پہلے دا ایسٹ، دا ویسٹ، دا نارتھ، دا ساؤتھ، ہم دا کا یوز کریں گے۔ سپرلیٹو ڈگری آف ایڈجیکٹو، ٹالسٹ، دا بیسٹ، دا اسمالسٹ، ان کے ساتھ ہم دا کا استعمال کریں گے۔ یونیک تھنگس کے ساتھ ہم دا کا استعمال کرتے ہیں، دا سن، دا اسکائی وغیرہ۔ اوشینز، ریورز، گروپ آف آئی لینڈ، ماؤنٹین رینجز، گلف، سمندر، سیز کے نام سے پہلے بھی ہم دا کا استعمال کریں گے۔ دا پیسیفک، کریبین، دا ہمالیاز اس میں شامل ہیں۔ ٹائٹلز، القابات، اعزازات کے نام سے پہلے بھی ہم استعمال کرتے ہیں، مقدس کتابوں کے نام سے پہلے بھی ہم دا کا استعمال کریں گے۔ اومیشن آف آرٹیکل، اومیشن آف آرٹیکل ایسے آرٹیکل جہاں پہ کوئی آرٹیکل اس میں ہوتا، عموماً اس کو ہم کراس سے ظاہر کرتے ہیں۔ پڑھنے میں یہ بولا نہیں چاہتا، لیکن لکھنے میں اگر آپ چاہیں تو اس کو کراس کی صورت میں لکھ سکتے ہیں، نہ بھی لکھیں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس میں پہلا ہے پراپر ناؤن، کسی بھی چیز، انسان، جگہ کے نام کے ساتھ ہم اومیشن کا استعمال کریں گے۔ اسی طرح بڑے ساتھ بھی ہم اومیشن لگائیں گے۔ ملکوں کے نام، اسٹیٹس یا کوئی بھی اسٹریٹ کے نام سے کے ساتھ بھی ہم اومیشن کا یوز کریں گے۔
ایسے پلورل ناؤن جو کہ جنرل سینس میں استعمال کیے جائیں ان کے ساتھ ہم اومیشن کا استعمال کریں گے. ایسے انکاؤنٹیبل ناؤن جو جنرل سینس میں استعمال ہوئے ہوں ان کے ساتھ بھی ہم اومیشن کا استعمال کریں گے. سنگل لیک، ماؤنٹین، آئی لینڈ یا بے، اس کے نام سے پہلے بھی ہم اومیشن کا استعمال کریں گے. اسی طرح لینگویجز، سبجیکٹ، اسپور، ڈیزیز یا کسی بھی کھانے کے اومیشن کا استعمال کریں گے. اسی طرح ہیون، ہیل، سیٹن، ان کے نام سے پہلے بھی ہم استعمال کریں گے. کوئی بھی ورب، پروورب جس کو ہم پروورب کہتے ہیں یا ایڈیمس کہتے ہیں، کہاوتیں کہتے ہیں، اس کے نام کے ساتھ ہم اومیشن کا استعمال کریں گے. جیسے نالج از پاور اور مین از مارٹل، آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، یہاں پر ہم اومیشن کا فار ایگزامپل میں نے یہاں پر ایگزامپل کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. کائنڈلی اس کو گو تھرو کیجیے. پہلی ایگزامپل ہے کہ انگلش از اے ویری امپورٹنٹ لینگویج، جنرل فارم ہے. ٹھیک ہے جی، انگلش ایک اہم زبان ہے اینڈ از اسپوکن آل دی ورلڈ، آل اوور دی ورلڈ. اٹ مین اسپیسیفک ہو گیا کہ پوری دنیا میں بولی جاتی ہے، یہ واحد زبان. اٹ از دی اونلی لینگویج وچ انجوائز اے لینگویج، واحد لینگویج ہے جس کو انٹرنیشنل لینگویج کا درجہ دیا گیا ہے. مخصوص بات ہے. American are one of the biggest group of people who speak as their native language. American، اب یہاں پر the biggest کا ذکر آ رہا ہے. اٹ مین superlative degree of adjective، تو یہاں پر ہم نے دا کا استعمال کرا. اسی طریقے کو گو تھرو کیجیے گا. یہاں پر میں نے کچھ ایکسرسائز آپ کے لیے پروڈیوس کی ہیں. کائنڈلی اس کو آپ سالو کریں اور اس کے آنسرز کمنٹ میں پرووائڈ کریں تو کہ آپ نے اس لیکچر سے کتنا انڈرسٹینڈ کیا. آئی ہوپ آپ کو کوئی اور کیوریز نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور آپ نے اس کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ.